16ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 16ویں تراویح ہوئی۔ سوا جز کے حساب سے 20 جز ہو گئے۔ سورۃ النمل اور سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کے ابتدائی 4 رکوع، اس طرح کل 20 رکوع پڑھے گئے۔ آج کے تلاوت کردہ پہلے رکوع میں فرمایا، قرآن روشن کتاب ہے، اہل ایمان کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے، اور جن کو آخرت کی فکر نہیں، دنیا میں مست و مگن ہیں، وہ آخرت میں بڑے نقصان میں ہوں گے۔ آگے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے، مگر ان کو رسالت سے نوازا گیا۔ ان کے بعض معجزات کا ذکر دوسرے رکوع میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی تھی جو ان کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ جنات تابع پرندوں کی بولیاں سمجھنا اور ہواؤں کے دوش پر اڑتے ہوئے چیونٹوں کی بات سن لینا، ہدہد کا قصہ اور اس کے ذریعے ملک سبا کی خبر، اور بلقیس کے نام مکتوب سلیمانی کا ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں ملکہ سبا کا دربار شاہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط پر مشورہ، درباریوں کی طرف سے فوجی کارروائی کی تجویز، لیکن ملکہ کی رائے کے تحفے تحائف بھیج کر ان کو آزمایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو ٹھکرا دیا اور حکم دیا کہ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ دربار سلیمانی میں حاضری دو۔ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت منگوا لیا۔ بلقیس کی آمد اور ایمان کا ذکر ہے۔ چوتھے رکوع میں قوم سمود کا ذکر۔ اس قوم کے 9 غنڈوں نے رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس قوم کی تباہی و بربادی اور حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے جنسی بدعنوانی میں مبتلا تھی۔ آخر اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت لوط اور ان کے مومن ساتھی محفوظ رہے، مگر ان کی بیوی اس بدبخت قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ 5ویں رکوع میں توحید کا بیان، اس کے منتخب بندوں پر سلامتی کا ذکر، زمین، آسمان، کھیتی، سبزی، جھاڑ، پہاڑ، پھل پھول وغیرہ، یہ سب کس کے کرشمے ہیں؟ اللہ جب چاہتا ہے بے کس و بے قرار کی فریاد سن کر اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ قیامت برحق ہے اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ 6 رکوع میں فرمایا، وہ کہتے ہیں زمین میں سڑ گلنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ اس کا جواب دیا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، نافرمانوں کو یہاں بھی عبرتناک سزائیں مل چکی ہیں، اور آخرت کا وعدہ یقینی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ نے تو سب کچھ بتلا دیا ہے، اور قیامت کے قریب زمین میں سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں سے بات کرے گا۔ اس سورت کے آخری رکوع میں فرمایا، اس دن لوگ گروہ در گروہ گھیر گھار کر لائے جائیں گے، سور پھونکا جائے گا تو ہوش اڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، نیکی والے امن و امان میں ہوں گے، اور کالے کرتوت والے اوندھے منہ جہنم میں پہنچیں گے۔ پیغمبر نے نصیحت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جو عمل کرے اس کا بھلا ہوگا، اور جو عمل نہ کرے تو اللہ و رسول کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سورۃ القصص کے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے بحکم الہی ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ فرعونیوں نے اس تیرتے ہوئے صندوق کو اٹھا لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ قدرت نے اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ ان کے سب سے بڑے دشمن سے ان کی ظاہری پرورش کرائی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ یہ بات جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے۔
دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا بیان، ان کے ہاتھوں ایک فرعونی کا بھولے سے قتل، مزید دیگر واقعات، حضرت موسیٰ کے قتل کے منصوبے اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روانگی کا تذکرہ ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا۔ مدین میں ایک کنویں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں سے ملاقات، پھر ان کے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضری، پرورداد زندگی کا بیان، بیٹی کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت و نیکی کی گواہی، اور مشروط طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کا تذکرہ ہے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ دوران سفر سردی کی وجہ سے آگ اور راستے کی تلاش تھی کہ وادی طور میں اللہ سے ہم کلامی اور شرف نبوت حاصل ہوا۔ معجزات دے کر اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ بھائی ہارون کو بھیجیے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے علم و فصاحت کی بھی ضرورت ہے۔ معجزات دیکھ کر بھی فرعون کی طرف سے انکار و بغاوت، خدائی کے دعوے اور اپنے وزیر حامان کو یہ حکم کہ میرے لیے ایک اونچا ٹاور بنائیں، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں گا۔ یہی غرور اس کو لے ڈوبا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا گیا۔ 5ویں رکوع میں فرمایا، ہم نے موسیٰ کو ہدایت سے بھرپور کتاب تورات عطا کی تھی، اور یہ تمام واقعات بیان کرنا اے پیغمبر آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ان واقعات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ اگر آپ کے ساتھ انکار کا معاملہ ہے تو آپ پرواہ نہ کیجیے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو بھی کیا کچھ نہیں کہا، آگے سب کو معلوم ہو جائے گا۔ 6 رکوع میں فرمایا، ہم تو انسانوں کے لیے لگاتار ہدایت نامہ جاری کیے ہوئے ہیں کہ وہ نصیحت قبول کریں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے دل میں ہدایت کے راستے پر چلنے کی تمنا ہے۔ بس کتنی بستیاں والے ہیں کہ انہوں نے حق سے منہ موڑا، وہ اپنی معیشت پر اترا رہے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کو بہت کم رہنا نصیب ہوا، اور ہر چیز کے وارث ہم ہی ہوں گے، مگر ہاں اس سے پہلے ہم ان کو خبردار کر چکے تھے۔ 7ویں رکوع میں فرمایا، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ اصل تو اللہ کی قدرت ہے، وہ مختار کل ہے، شب و روز کی بھلائیاں اسی کے کرم سے انسانوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ آخرت کی عدالت میں مقدمے کی کارروائی کے لیے ہر جماعت میں سے گواہ لائے جائیں گے کہ دلیل پیش کرو۔ 8ویں رکوع میں قارون کا قصہ ہے۔ اس کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ خزانے نہیں بلکہ خزانوں کی کیلیاں اور چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی زبردست طاقتور جماعت کی ضرورت تھی۔ مال اللہ نے اس لیے دیا کہ انسان اس کے ذریعے آخرت کا توشہ تیار کرے، مگر اس مال نے قارون کے اندر اکڑ پیدا کر دی۔ اکڑنے والے اور اترانے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اس نے مال کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں اور کوٹھی بنگلہ سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ کل جو لوگ قارون کی دولت دیکھ کر للچا رہے تھے، آج اس کا یہ بدترین حشر دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اللہ کا فضل ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو ہمارا بھی یہی انجام ہوتا۔ بس اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، آخرت کا گھر ان لوگوں کا ہے جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں ہانکتے اور فساد نہیں مچاتے، اور اچھا انجام ڈر کر کام کرنے والوں کا ہے۔ جو نیکی لے کر آئے تو اس کو تو بہت بہتر بدلہ ملے گا، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا تو اسی کے مطابق سزا پائے گا۔ اے نبی، جس نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے وہ آپ کو اپنی منزل تک ضرور پہنچا دے گا۔ آپ پر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، اس سے لو لگاؤ، اسی سے دعا کرو، وہی معبود برحق ہے، سب کو فنا ہے، اسی کی بقا ہے،
اسی کی حکومت ہے اور اسی کی بارگاہ میں سب کچھ جانا ہے۔ سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع میں فرمایا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ضرور آزمائش کی جائے گی۔ پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا۔ ایمان کے دعوے کے ساتھ آزمائش ضروری ہے۔ کوئی بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ جو شخص جو کچھ بھی کرے گا اپنے لیے کرے گا، اللہ کو کسی کی کوئی بھی پرواہ نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نیکی پر مضبوطی سے جمع رہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، پھر طوفان آیا، قوم ڈوب گئی، حضرت نوح اور کشتی والے سلامت رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، اللہ جس کو سزا دینا چاہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا اور وہ زمین و آسمان کے کسی حصے سے بھاگ نہیں سکتا۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، منکر و کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس و نا امید ہے۔ ان کی دنیا میں دوستی چند روزہ ہے، آخرت میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جنسی بے راہ روی میں مبتلا تھی۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، جب ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو ساتھ ہی یہ اطلاع بھی کر دی کہ اب ہم حضرت لوط کی بستیوں کو بھی برباد کر دیں گے۔ پھر اہل مدین، عاد و سمود، قارون، فرعون و حامان کا ذکر کہ یہ لوگ بڑے چالاک و ہوشیار ہونے کے باوجود شیطان کے فریب میں آ گئے۔ بس ہم نے ان میں سے ایک ایک کو پکڑا، کسی پر پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو ایک چیخ نے ہلاک کر دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا اور کسی کو پانی میں ڈبا کر مار ڈالا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا، 1000 قوتوں کے باوجود ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا۔ مکڑی کے گھر میں کسی کو کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ مکڑی کا گھر تو سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ یہ سب واقعات اور مثالیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ طاقت و قوت اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ آسمان و زمین میں صرف اسی کی حکومت ہے۔ وآخر دعوانا